اور اللہ قیام اللیل یعنی تہجد کی 2 رکعتیں بھی ان خوش قسمت لوگوں کو نصیب فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اس کی 1 تاریخ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جو شخص اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے اور قرآن مجید کثرت سے سنتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے، اللہ تعالی رمضان شریف کے روزے کی برکت سے اور رات کو پڑھی گئی تراویح کی برکت سے اور رات کو 2 رکعت تہجد پڑھنے سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی روزہ دار کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمت سے مستفیض ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ کی رحمت سے مستفیض ہو سکیں۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے، اس میں نیکیوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کے پہلے روزے سے 10ویں روزے تک اللہ کی رحمت برستی ہے، 10ویں سے 20 روزے تک مغفرت ہوتی ہے اور 20 سے 30ویں روزے تک جو شخص سارا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ آخری روزے میں ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک رمضان نصیب فرماتا ہے اور اس کی قدر اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کے روزے رکھنے اور رات کو تہجد پڑھنے اور تراویح سننے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسی بابرکت رمضان شریف کی راتیں ہیں جس میں قرآن مجید کا کثرت سے پڑھا جانا ثابت ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو کثرت سے پڑھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے اور اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ریاکاریوں سے بچا لیتا ہے۔ اور جو شخص ریاکار ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت گلے شکوے کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ جو شخص اللہ سے بھی دھوکہ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی دھوکہ کرتا ہے، روزہ دار نہیں ہوتا، کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں نے عبادت کی، میں نے تہجد پڑھی، لیکن یہ عبادات یہ روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کیونکہ یہ ایسا شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم کیا جاتا ہے۔ مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ رمضان قرآن میں آیا اور قرآن رمضان میں آیا۔ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے ہیں۔ رمضان کی رات کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور رمضان کے دن کا روزے کی حالت میں ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے۔ اس قیمتی لمحات سے یہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان کی حیثیت سے آتا ہے۔ اگر ہم اس مہمان مہینے کی خدمت کریں اور اس کی شان کا احترام کریں اور اس کو راضی کر کے رخصت کریں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے
اور اس کے راضی ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہوتی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہم سارا سال رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کی بابرکت راتوں میں، بابرکت دنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، ریاکاری سے بچاتے ہیں، دھوکہ دینے سے بچاتے ہیں، لین دین ایمانداری سے کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں ایسے بدبخت لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہ روزے رکھتے ہیں، نہ اپنی برائیوں سے باز آتے ہیں، نہ جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چھوڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے کا حق مارنا چھوڑتے ہیں، یتیموں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا کہ اس مہینے میں ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو، ایک دوسرے کی زیادتیوں کو معاف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قاتلہ کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ عورت رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ آج میں ایک ایسی عورت ہوں جس نے آپ کو تکلیف دی اور آپ کے چچا کے کان کٹوائے، ناک کٹوائے، حتیٰ کہ میں بدبخت عورت ہوں جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کو چبا کر کچا کھا گئی تھی۔ میں وہ بد نصیب عورت ہوں۔ آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، میں نے سنا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ آج میں بدبخت عورت آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آج آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور آج میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے سنا تو جوش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، آج میں اپنے چچا کی قاتلہ کو معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو بھی جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ قسمت والا مہینہ ہے اور یہ قیمتی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، باقی 11 مہینے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے احترام کے لیے وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، وہ اپنا لین دین مختصر کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ رمضان سال کے بعد آیا ہے اور یہ ایسا قیمتی مہینہ ہے، اس میں ہم جتنا ہو سکتا ہے، جتنی اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قرآن سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ قیام اللیل یعنی تہجد کی 2 رکعتیں بھی ان خوش قسمت لوگوں کو نصیب فرماتا ہے جو ماہ رمضان کی بابرکت راتوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔